اچھی نوکری ہے، اچھے پیسے کماتے ہیں، اچھا گھر ہے، سواری ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، لیکن رات کو سوتے وقت خیال آتا ہے کہ میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ یہ سوال صرف ایک آپ کے ذہن میں نہیں، یہ دنیا کے بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر سوال آتا ہے کہ آخر خوشی کہاں چھپ گئی ہے؟ خوشی کہاں ہے؟ خوشی کیوں نہیں نصیب ہو رہی؟ اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سوال اس لیے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم خوشی کو ہمیشہ باہر تلاش کرتے ہیں۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم سے باہر جتنی چیزیں ہیں، جب وہ چیزیں زیادہ بڑے لیول کی ہمیں میسر آ جائیں گی تو ہم خوش ہو جائیں گے۔ لہٰذا اگر تنخواہ 1 لاکھ ہے اور جس دن تنخواہ 2 لاکھ ہوگی تو تب مجھے خوشی ملے گی۔ میں موٹر سائیکل پہ جاتا ہوں، جس دن گاڑی ملے گی اس دن میں خوش ہوں گا۔ جس دن میرا گھر کا لاؤنج جو ہے وہ موجودہ سائز سے 3 گنا بڑا ہوگا اور میرے بیڈ روم جو 2 بیڈ روم ہیں وہ 6 بیڈ روم کا گھر ملے گا، تب میں خوش ہوں گا، اور تب میں خوشی کو تو میرے دل کے اندر تب خوشی آئے گی۔ جب تک ہم خوشیوں کو باہر تلاش کرتے رہتے ہیں، اسی طرح مجھے ایک عہدہ بڑا ملے گا، مجھے اختیار بڑا ملے گا، جب تک ہم خوشیوں کو باہر تلاش کرتے رہیں گے اس وقت تک ہمارے اندر ایک طرح کی بےقلی، ایک طرح کی پریشانی، ایک طرح کی دقت رہے گی۔ اور جو ہی ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ خوشی تو ہمارا زاویہ نگاہ ہے، خوشی چیزوں کی کثرت نہیں ہے بلکہ ہمارا دیکھنے کا انداز ہے، لہٰذا ایک بہت اہم فقرہ ہے کہ آپ خوش ہونے کے لیے اچھے حالات کا انتظار نہ کریں۔ جب آپ کے حالات اچھے نہ بھی ہوں آپ تب بھی خوش ہو سکتے ہیں کیونکہ خوشی آپ کا اپنا فیصلہ ہے اور خوشی آپ کے اندر سے نکلتی ہے۔ ہم سائنسی طور پر بھی اگر دیکھیں تو وہ تمام چیزیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، جب وہ پیدا ہوتی ہیں، وہ ہمیں میسر ہوتی ہیں تو ہمارے ذہن میں دو ہارمون ہوتے ہیں۔ ایک ڈوپامین ہوتا ہے، اور جو ہی ڈوپامین پیدا ہوتا ہے تو ایک فوری طور پر ہمیں ایک سرج آتی ہے جس میں ہمیں ایک لطف آتا ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ خوشی ہے، مگر یہ فوراً نیچے ڈراپ ہو جاتی ہے۔ ایک بہت بڑی سٹڈی کی گئی برطانیہ میں، جس میں 2 گروپ لیے گئے۔ ایک وہ جو گاڑی پہ سفر کر رہے تھے اور سفر کرنے کے دوران ان کا حادثہ ہوا اور ان کی ٹانگ کاٹنی پڑی، اور اس کے 2 دن کے بعد، یعنی وہ بالکل ٹھیک تھے، 2 دن کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کی تو ٹانگ کٹی ہوئی ہے۔ اور ایک وہ گروپ دیکھا جن کو لاٹری، آپ کو پتا ہے وہاں ہر ہفتے میں 2 دفعہ لاٹری نکلتی ہے، تو بعض اوقات جیک پاٹ لاٹری ہوتی ہے جس میں بلینز آف پاؤنڈز جو کی نکلتی ہے، ملینز آف پاؤنڈز کی لاٹری نکلتی ہے، کئی دفعہ بلین بھی۔ تو وہ ایک دم ایک عام آدمی بہت امیر ہو جاتا ہے، تو انہوں نے ایک وہ گروپ لیا جو ایک دم امیر ہو جاتا تھا، اور ایک وہ گروپ لیا جس کی ٹانگ کٹ جاتی تھی، اور جب دونوں کی خوشی کے لیول کو دیکھا تو یہاں سے جب شروع کیا تو جس کو پیسے ملے وہ ایسے اوپر گیا اور جس کی ٹانگ کٹی وہ ایسے نیچے گیا، اور 6 مہینے کے اندر اندر دونوں گراف جو ہیں وہ برابر پھر اسی آئسومیٹرک لائن کے اندر، زیرو والی لائن کے اوپر آ گئے، اور ان کی خوشیاں اور ان کے غم وہی روزمرہ کی باتوں کے ساتھ منسلک ہو گئے کہ بچہ ہنسا تو خوشی ہوئی، کوئی اور مسئلہ ہوا تو دکھ ہوا، تو وہ باوجود کٹی ہوئی ٹانگ کے اور باوجود بہت امیر ہونے کے خوشی کا لیول پھر وہیں آ گیا۔ تو اور ہمیں سائنسی طور پر یہ بھی معلوم ہے کہ وہ خوشی جو دائمی ہے، وہ خوشی جو اندر سے ایک سکون دیتی ہے، وہ جس ہارمون کی وجہ سے ہوتی ہے اسے آکسیٹوسن اور سیروٹونن کہتے ہیں، اور وہ تبھی پیدا ہوتی ہے جب ہم چیزوں کو حاصل کرنے کے بجائے چیزوں کو دینے والے بن جائیں۔ وہ لوگ جو ایسا کام کریں جو مقصدیت سے بھرا ہوا ہو، وہ لوگ جو ایسا کام کریں جس میں لوگوں کی زندگی میں کوالٹی ایڈ ہو، وہ لوگ جو ایسا کام کریں جو لوگوں کے لیے بھلائی کا ہو، یعنی لینے سے زیادہ دینے کا کام شروع کر دیں، تو ان کے اندر وہ جو مقصدیت کی وجہ سے ہارمون بنتے ہیں اور جو مقصد کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے جو اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ ہے اصل خوشی۔ اور آخری بات جو اس سلسلے میں بتانی بہت ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بات ایک اصول کے طور پر آپ لکھ لیں، اصول کے طور پہ لکھ لیں کہ جو بات میں بتانے جا رہا ہوں اگر یہ بات نہ ہو تو دنیا کا کوئی بھی شخص خوش نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں خوش ہو سکتا۔ یہ بنیادی شرط ہے خوش ہونے کی، اور وہ شرط یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر آپ کو قناعت ہو اور اس پر آپ کو شکر ہو۔
اگر آپ کو تھوڑا دیا ہے تب بھی، اگر درمیانہ دیا ہے تب بھی، اگر زیادہ دیا ہے تب بھی، جو شخص ارسپیکٹو کہ وہ غریب ہے، یعنی متوسط طبقے کا ہے، بہت امیر ہے، اگر جو اس کو ملا ہے اس پر مطمئن اور خوش نہیں ہے تو وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا۔ لہذا خوش رہنے کا فیصلہ آپ کا ہے اور میرا ہے، اور اس کا تعلق بیرونی حالات سے نہیں ہے۔ میں اس بات کو بالکل ڈینائی نہیں کرتا کہ بیرونی پریشانیاں اور بیرونی مشکلیں انسان کے لیے فائٹ کرنا بہت مشکل کر دیتی ہیں، زندگی کے اندر دقتیں پیدا کر دیتی ہیں، لیکن جو دل کی خوشی اور دل کا اطمینان ہے، اس کا تعلق آپ کے زاویہ نگاہ سے ہے۔ آپ چیزوں کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، آپ چیزوں کے اوپر کس طریقے سے اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں، اور جس کے لیے ایک بڑا خوبصورت لفظ صبر جمیل ہے کہ آپ دکھ میں تکلیف میں بھی ہیں پھر بھی صبر جمیل، بیوٹیفل پیشنس، یعنی آپ اس غم کو بھی اوڑھ کر اور اس غم کے اندر سے اپنی کایا کلپ اور الکیمی کرنے کے بعد اس کو پھر اپنی شخصیت سے باہر نکال دیتے ہیں، اور اسی طرح جب آپ کے اوپر بہت خوشی کا لمحہ آتا ہے تو اس کو بھی برت کر، اس کو بھی اپنے پورے جسم میں، دماغ میں، احساس میں نفوذ کر کے، اور پھر اس کو بھی نکال کے باہر کھڑا کر دیتے ہیں، اور اندر آپ کے وہی کیفیت ہوتی ہے جو سمندر کی تہ کے اندر سمندر کی کیفیت ہوتی ہے۔ سمندر کی سرفس پر مد و جزر ہوتے رہتے ہیں، لہریں اوپر اٹھتی رہتی ہیں، نیچے ہوتی رہتی ہیں، مگر اندر سے سمندر بالکل سکون کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ خوشی کے حاصل کرنے کا راز ہے۔ آپ ابھی فیصلہ کیجئے، مسکرائیے، اور یہ فیصلہ کیجئے کہ میں ہمیشہ خوش رہوں گا۔